اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن جلت عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المؤید الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ٹھیک 1440 سال پہلے سن 2 ہجری میں جمعے کے دن 17 ماہ مبارک رمضان کو مسلمانوں کو اس وقت کی بہت بڑی طاقت پر بہت ہی نمایاں کامیابی اور فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس نمایاں کامیابی اور فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے اور دشمنان اسلام کی ساری سازشوں کو اور ساری طاقتوں کو اور سارے منصوبوں کو ناکام کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کا ہے۔ جنگ بدر کی مختصر تاریخ یہ ہے جو آج 17 رمضان کو ہوا اور جمعے کا دن بھی تھا۔ خدا کش آج جمعہ بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان کی 17ویں تاریخ بھی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا اور یہ بات غور ہے کہ اسلام میں جنگ کا مزاج کیا ہے اور یہ جنگ بدر کیوں ہوئی اور مسلمانوں کو یہ جنگ کیوں لڑنا پڑی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام مکے میں پھیلا اور مکے سے اسلام شروع ہوا۔ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو خدا کی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت پیغمبر کی مکے میں ہوئی۔ نہ صرف مخالفت پیغمبر کی مکے میں ہوئی بلکہ جو لوگ پیغمبر کے پاس آ رہے تھے اور اسلام لا رہے تھے ان کو ہر ممکنہ اذیتیں بھی دی گئیں۔ جتنا ستا سکتے تو ان کو ستایا گیا۔ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی بات کو کیوں تسلیم کر لیا ہے اور ان پرانے مشرکین کی باتوں کو تسلیم کیوں نہیں کیا۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف کیوں آ گئے۔ اس جرم کی بنیاد پر ان کو ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، اتنی زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں کہ کچھ لوگوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا۔ اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی بستی،
اپنی جائیداد، اپنا کاروبار۔ یہ جو لوگ مکے سے حبشہ ہجرت کے گئے، یہ باہر سے آنے والے نہیں تھے، یہ مکے کے رہنے والے تھے، یہی یہ پیدا ہوئے تھے، یہ ان کا وطن تھا، یہ ان کی جائیدادیں تھیں، یہ ان کا کاروبار تھا۔ لیکن اتنا ستایا ان مشرکین نے کہ ان کو حبشہ جانا پڑا، اور یہ ظلم تھما نہیں، اتنا ظلم آگے بڑھا، اتنی زبردستی آگے بڑھی کہ آخرکار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی، اور ان کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ جن مسلمانوں نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی تو اپنا سارا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے، بلکہ سب کچھ ان سے چھڑوایا گیا، گھر، مکان، جائیداد، زمین، کاروبار، جو کچھ تھا سب چھوٹ گیا۔ یہ مسلمان خالی ہاتھ مکے سے مدینے آئے، انہی نے کسی کا مال نہیں لیا تھا، کسی کی جان نہیں لی تھی، کسی پر ظلم نہیں ڈھایا تھا، ان کا قصور صرف لا الہ الا اللہ کہنا تھا۔ آیا کیا یہ واقعاً صحیح ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کی حقانیت کو تسلیم کر رہے ہیں اور کسی مذہب کی حقانیت ہمارے لیے واضح ہو جائے اور ہم اس مذہب کو قبول کر لیں تو پرانے مذہب والے ہم پر ظلم ڈھائیں، ستم ڈھائیں، ہم کو وہاں سے رہنے نہ دیں اور نکال دیں؟ تو سارا مال و زر جو مسلمانوں کے پاس تھا مکے والوں نے چھین لیا، اور یہ مسلمان خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ اب جب مدینے آ گئے تھے تو لوگوں کو چین سے رہنے دینا چاہیے تھا، لیکن کفار مکہ نے، قریشیوں نے یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ اب صورتحال یہ تھی، جب مدینے میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، کیونکہ مدینے میں مکے جیسی پابندیاں نہیں تھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کرنے کی آزادی تھی، مسلمان آسانی سے پیغمبر سے مل سکتے تھے، مشورے کر سکتے تھے۔ تو جب یہ مدینے میں تھوڑی سی آزادی ملی اور اسلام تھوڑا سا پھیلنے لگا اور اسلام میں طاقت آنے لگی، افراد بڑھنے لگے، تو دو راستے تھے۔ یہ مسلمان کمزوری کی حالت میں، ذلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے اور ہمیشہ کافروں کے سامنے سر جھکائے رہتے اور ان کے مظالم برداشت کرتے رہتے، یا عزت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضروری تھا کہ ان کے پاس بھی طاقت ہو، قوت ہو، سپاہ ہو، عسکری طاقت ہو۔ آج دنیا کی ساری قومیں اور سارے ملک اس لیے اپنے کے یہاں جنگی وسائل میں اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے پر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے رہ سکیں۔ تو عزت کے ساتھ سر اٹھا کے رہنے کے حق ہر ایک کو حق ہے۔ تو یہ دو صورت ہے، یا مسلمان اسی حد تک کمزور بنے رہتے اور مشرکوں کے ظلم برداشت کرتے رہتے، یا طاقت پیدا کرتے اور ان کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے۔ ہر عقل مند یہ فیصلہ کرے گا کہ عزت کی زندگی بہتر ہے، ذلت کی زندگی بہتر نہیں ہے۔ اس کے لیے اب آپ غور کریں تو مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، ان کی ساری جائیداد، سارا مال، گھر، مکان، سب کچھ چھین لیا گیا، بالکل خالی ہاتھ آئے تھے لوگ مسلمان وہاں سے۔ اب آپ سچ بتائیں، جس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو، کیا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا جن لوگوں نے چھینا ہے اس سے اپنا حق واپس لے لے؟ جن لوگوں نے سب کچھ چھین لیا ہے اور ان کو بالکل خالی ہاتھ گھروں سے نکال دیا ہے، تو جب ان کے پاس طاقت و قوت آ جائے کیا ان کو حق یہ نہیں پہنچتا اپنا حق دو مرتبہ واپس لے لیں؟
اور جنہوں نے حق ان کا چھینا ہے ان سے حق واپس لے لیں. عقل کا حق بنتا ہے. اب اس کے لیے ایک مدینہ ایک ایسی موقعیت پر تھا، ایک ایسی سچویشن پر تھا کہ جو ان کے لیے بہت اچھا راستہ تھا. وہ کیا تھا؟ مکے میں خود کوئی کارخانہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑا مارکیٹ نہیں تھا. مکے والوں کا سارا رزق، سارا کاروبار تجارت کی بنیاد پر تھا. قافلے تجارت کے جاتے تھے مختلف شہروں میں، شام جاتے تھے، دوسری جگہوں پر جاتے تھے، وہاں سے مال لا کر کے یہاں بیچتے تھے، یہاں کا مال لے جا کر کے وہاں بیچتے تھے. تو سارا کاروبار مکے والوں کا تجارت کی بنیاد پر تھا، اور یہ بھی تجارت ہوتی جو مکے سے باہر ہوتی تھی. ان کا بہترین تجارت کا راستہ اور تجارت کا مرکز شام ہوا کرتا تھا. اب مکے سے جو شام جانے کا راستہ ہے، یہ راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا ہے. یہ راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا ہے. اب جب مدینے سے گزرتا ہے تو اس قافلے جب مسلمانوں پر طاقت آ گئی، اور ادھر ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا تھا، بلکہ جب کچھ مسلمان مکے طواف کرنے گئے تھے تو ان کو مکے میں داخل ہونے بھی نہیں دیا تھا. ان کو طواف کرنے بھی نہیں دیا تھا. تو صورتحال کیا تھی؟ یعنی یہ اللہ کا گھر وہ جس میں اب تم نہیں آ سکتے. تو آدمی کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے ذلت کے ساتھ بیٹھ جائے یا اپنا حق واپس لینے کی کوشش کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روش اختیار کی، وہ روش کو یہ پتا تھی یہ قافلے اس راستے سے گزریں گے جو مدینے کے قریب کا راستہ ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ان سے اپنا لوٹا ہوا مال واپس لے سکتے ہیں. انہوں نے جو ہمارے مال پر قبضہ کر لیا ہے، جب ادھر سے گزریں گے تو ہم اپنا مال ان سے واپس لے سکتے ہیں، اس زمینوں کی قیمتیں لے سکتے ہیں. اس لیے مسلسل یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی مکے کا کوئی قافلہ گزرے تو مسلمان اس قافلے کو دیکھتے تھے. شروع میں مطلب یہ تھا کہ خالی اپنی طاقت دکھانے، دیکھو ہم اب پہلے کی جگہ سے کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. کل کی بات کچھ اور تھی، آج کی بات کچھ اور. آج تم کو ہمارا لحاظ رکھنا پڑے گا، کل جیسی صورتحال نہیں ہے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلا کہ ابو سفیان کی کارکردگی میں قافلہ سالاری میں ایک بہت بڑا قافلہ شام گیا ہے اور وہاں سے مال و تجارت لے کر کے واپس آنے والا ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ راستے میں جا کے قافلے والوں کو روکیں گے اور ان سے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے. تم نے ہمارا مال لیا ہے، ہماری جائیدادیں لی ہیں، ہمارا سب کچھ لیا ہے، تو تم ہمارے مال کو واپس کرو. اس کی قیمت ہم اس طرح تم کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. یہ مطالبہ 100% جائز ہے. تم نے لیا، ہم مکے نہیں جا سکتے تو وہاں چھین لیں، جہاں تم ملو گے وہاں تو ہم تم سے لے سکتے. تم نے ہمارا مال لیا ہے، تم نے ہماری زمینیں غصب کی ہیں، تم نے ہمارے مکانوں پر قبضہ کیا ہے، تم نے ہم کو گھروں سے نکالا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ کام ہونے والا ہے، تو وہ قافلہ لے کر کے آگے بڑھے. کہ بیچ کو مسئلہ یہ تھا، صرف ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ تھا اور یہ بتانا دیکھو اب صورتحال پہلی جیسی نہیں ہے. اب وہ تمہاری جو چودراہٹ تھی وہ چلنے والی نہیں ہے. اب مکے میں صرف وہ نہیں کہ تم جو چاہو کہ ہم بھی مکہ آنا چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے.
اس بات کی بھنک ابو سفیان کو لگی۔ ابو سفیان نے قبل اس کے کہ وہ مدینے کے راستے تک پہنچنا، اس نے وہیں سے بہت پہلے ایک آدمی کو جو بہت تیز اونٹ دوڑا سکتا تھا، اس کو اونٹ پہ بٹھایا کہ جاؤ مکے جاؤ، اور مکے والوں کو جا کے یہ خبر کرو کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی، اگر تم اپنے خزانے، اپنے مال و تجارت بچانے چاہتے ہو تو چلے آؤ۔ یہ آدمی جو خبر لے کے گیا، اس نے منظر کیسا پیش کیا؟ جب وہ مکے پہنچا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک زخمی کر دی، اور خود اپنا پیران الٹ کے پہن لیا، اور ایسا پتہ لگ رہا ہے کس نے کسی اس کو بہت شدت سے مارا پیٹا ہے، مظلوم ہے، اور فریاد کرا مکے والو اپنا مال بچا لو، اپنی جائیداد بچا لو، تم پر حملہ ہونے والا ہے، محمد تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اس حالت میں ہم باتیں کی کہ مکے والوں کو جوش ہو گیا، عقل کنارے رکھی، جوش سے کام لیا۔ گرچہ مکے کے بعض لوگوں نے اور وہاں کے جو بڑے لوگوں نے مشورہ دیا، دیکھو اب محمد ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، اب عرب والے جانے، ان کا کام جانے، ان کی بات قبول کریں تو قبول کریں، نہیں ہم سے کوئی لینا دے۔ لیکن لوگوں نے اتنا جذباتی ماحول پیدا کر دیا تھا، یا آپ غور کریں بہت اہم، اتنا جذباتی ماحول پیدا کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو اس بات سے راضی نہیں تھے کہ ہم لڑنے کے لیے آئیں، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ جذباتی ماحول میں آئے نہیں۔ یہ بہت واقعی ایک فن ہے کہ ماحول کو ایسا جذباتی بنا دیا جائے کہ آدمی سے فیصلے کی طاقتیں چھین لی جائیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا جو جان کے کرنا، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، اب محمد جا چکے، جانے تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہوگا؟ کہ نہیں، ہمارا مال ہے، کل ہم حملہ کریں گے۔ امیہ بن خلف کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں لڑائی میں جاؤں، مجھے لڑائی نہیں لگتی ہے، خالی بات ہے ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ امیہ بن خلف کا نہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ مکے کے بہت سے لوگ نہ جاتے اور یہ لشکر کمزور پہنچ جاتا۔ دیکھیے جذبات سے کیسے کھیلا گیا، اس نے فائدہ کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جب اس کا یہ فیصلہ عام ہو گیا تو مکے خانہ کعبہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ ایک سینی میں سرما اور سرما دانی لے کر کے آئے اور کہا کہ سنا آپ نے اس میدان میں اور اس جنگ میں اس قافلے میں جانے سے انکار کیا ہے؟ کہا کہ بہتر ہے آپ سرما لگائیے اور عورتوں کی طرح سے گھر میں بیٹھیے، کائے کو بہادر بنتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے جذبات سے کھیلا گیا، اس کو ایسا ورغلایا گیا کہ ہمیں چلنے کی تیار ہو۔ تو یہ لوگ عتبہ، شیبہ، ولید بن امیہ بن خلف اور بھی جو لوگ تھے، یہ ابو جہل کی سرداری میں قافلہ لے کے نکلے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کو جب خبر ملی کہ مسلمان قافلہ ہمارا روکنے والے ہیں، تب ابو سفیان نے پہلے ہی سے دوسرا راستہ بدل دیا، اور بدلنے کے بعد وہ مکے چلا گیا اور خبر دی کہ ہمارا قافلہ پہنچ گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مشرکین مکے سے نکل چکے تھے اور بدر نامی جگہ پر پہنچ چکے تھے، جو ان سے بتایا گیا کہ ہم اب لڑنے کا کوئی موقف نہیں ہے، اس لیے کہ قافلہ واپس جا چکا ہے، ہم قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے اور قافلہ حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ ادبر کا نہیں چلے۔ اس وقت جب یہ بات آگے بڑھی تو ابو جہل زرہ پہن رہا تھا، کہا کہ نہیں،
ہم تو میدان میں لڑیں گے، ہم تو محمد کا مقابلہ کریں گے، ہم تو محمد کا مقابلہ کریں گے۔ اب آپ غور کریں، یہ صورتحال، ادھر سے وہ لوگ پوری طرح سے جنگ کی تیاری کر کے آئے ہیں، ادھر مسلمان جنگ کے لحاظ سے آئے نہیں ہیں، ان کی تعداد 313 ہے، ان 313 میں صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، بقیہ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، بقیہ کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، زرہ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہے، خدا پر بھروسے کا جذبہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیونکہ مدینے والوں سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر مدینے میں حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے کے باہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ جنگ مدینے سے باہر کی تھی، پیغمبر اس معاہدے کے مطابق کر نہیں سکتے تھے کام۔ آپ دیکھیں، اسے کہتے ہیں اسلام کی شرافتیں، اسلام کا قانون، عظمتیں۔ پیغمبر نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ادھر قریش کا لشکر ہے جو پوری تیاری کے ساتھ، اپنے پورے بہادروں کے ساتھ، پورے جرنیلوں کے ساتھ آیا ہے، اور ادھر 313 مسلمان ہیں جن کے پاس اسلحے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، میدان جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ ہم سے مشورہ کیا گیا ہوتا، ہماری بات کو تسلیم کیا گیا ہوتا تو آج نوبت نہیں آتی۔ پیغمبر نے مشورے کے لوگوں کو بلایا، وہ لوگ جو بہت آگے آگے بڑھتے تھے، ان کا پیغمبر جو قریش ہے، آج تک انہوں نے شکست نہیں کھائی ہے، ان کو ہرانا آسان کام نہیں ہے، کبھی انہوں نے شکست کا منہ نہیں دیکھا ہے، اور ہمارے پاس کوئی تیاریاں نہیں ہیں، سازا سامان نہیں ہے، یعنی بہتر ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، واپس چلے جائیں۔ ایک دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہ یہ قریش ہے، سردار ہے، بہادر ہے، پہلوان ہے، جنگ جانتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ہار دیکھی نہیں ہے، یعنی اس میدان میں بھی ان کی ہار نہیں ہوگی، یعنی گویا ہار آپ کی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب بالفائدہ ہے کہ ان سے فی الحال جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، اور ہم اس پوزیشن میں کہ ان سے جنگ کر سکیں، لہذا بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ یہ جملہ سن کے پیغمبر کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، آثار نمودار نہیں ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ اتنے جناب مقداد کھڑے ہوئے اور سلام کیا، کہ پیغمبر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جن جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا بھائی جائے جنگ کرنے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیں آپ لے کے دریا میں چلیں تو دریا میں چلیں گے، صحرا میں چلیں تو صحرا میں چلیں گے، پہاڑوں میں چلیں تو پہاڑ، آپ جہاں جائیں وہاں ہم آپ کے ساتھ ساتھ، ہم نے آپ کی جان و مال سے آپ پہ بیعت کی۔ یہ جملہ سن کے پیغمبر کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ واقعاً کتنا عظیم جملہ ہے، ایک شخص، اس کی قدر و منزلت کتنی ہوگی جس کے 2 جملے سے پیغمبر کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو جائے۔ خدا ہم آپ کو سب کو یہ توفیق دے کہ ہمارے 2 جملوں سے امام وقت کے لبوں پر خوشی کے آثار نمودار ہو جائے۔ پھر پیغمبر اکرم نے کہا اور کوئی بولنے والا؟ تو انصار گروہ سے سعد بن معاذ شاید آپ کے مراد ہم لوگ ہیں؟ کہا جی، کہاں؟ کہا ہمارے ساتھ چلیے۔
ہم نے آپ کو پناہ دی ہے، ہم آپ کو کسی بھی حال میں دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں پہاڑوں پر لے کے چلیے، پہاڑوں پر لے کے چلیے، ہمیں لے کے جہاں کہیں ہم جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حوصلے بلند ہو گئے، پیغمبر اس طرف۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے کمزوروں کو مضبوط لوگوں پر، طاقتوروں پر فتح ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا ہے، یعنی ایمانی طاقت، خدا پر بھروسہ ہر جنگی اسلحے سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ دو گھوڑے 70 اونٹ، اونٹ جنگ کی سواری نہیں ہے، اونٹ سواری ہے کام کرنے کی، آرام کی، جنگ کی سواری گھوڑے، دو گھوڑے بس۔ اللہ نے بارش بھیجی، رحمت الہی شروع ہوئی اور غیبی امداد شروع ہو گئی۔ مسلمان جو پہاڑ کے نیچے حصے میں تھے، وہاں جو بارش نرم آئی تو زمین اور مضبوط ہو گئی، پیر جم گئے، اور وہ لوگ جو اس طرف تھے، پہاڑ کے اس طرف تھے، ان کو اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ زمین میں دلدل سا ماحول پیدا ہو گیا۔ ان قریب تھا کہ جنگ نہ ہو، لیکن ابو جہل جنگ کا سامان لے کر کے تیار ہوا اور مسلمانوں پر اوپر سے حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ کس نے شروع کیا؟ حملہ مشرکوں نے شروع کیا۔ آپ ذرا ان کا مزاج تو دیکھیں، اس شرک کا مزاج دیکھیں، کیسے آج بھی کیسے مزاج پائے جاتے، کو غور کریں۔ جب جنگ کا اعلان ہوا اور ادھر سے میدان جنگ میں مقابلے کے لیے ادھر سے پہلے لوگ نکل کے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب بنی امیہ کے خاندان کے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا کون کا؟ یہ لوگ آئے۔ کہا یقین جانو مکے نے اپنے چیزوں کو بھیج دیا ہے تمہارے لیے، یعنی ان کا پوری ٹیم آ گئی تمہارے، اب تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو انصار کے کچھ جوان ان لوگوں کے مقابلے پر گئے۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا میں نے کہا ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو۔ یعنی کفر کے بعد مزاج اتنا ہے کہ ہم لڑیں گے تو برابر والوں سے لڑیں گے، غرور و نخوت میں کمی نہیں ہے، تکبر میں کمی نہیں ہے، کہ بھیجنا ہے تو ہمارے لوگوں کو بھیجو۔ تو پیغمبر کا کون جانا ہے؟ تو جناب حمزہ، عبید بن حارثہ اور علی علیہ السلام ان کے مقابلے پر نکلے، اور ان تینوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ان پھر جو بھی آتا تھا یہ لوگ قتل کر رہے تھے، اور ایسا ماحول بنا کہ جب پہلے تن بتن جنگ شروع ہوئی، ایک کے مقابلے پر ایک کے مقابلے پر ایک کے مقابلے پر ایک، لیکن جب ایک کے مقابلہ ختم ہو گیا اور پھر یلغار شروع ہوئی، تو مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجود، بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود، بغیر کسی اسلحے ہونے کے باوجود ایسا جم کر کے حملہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد ہونے کے باوجود ان لوگوں کو فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد 313، اور وہ بھی وہ مسلمان جن کے پاس اسلحے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، لیکن حوصلہ تھا، قوت تھی، خدا پر بھروسہ تھا، اور وہ کفار جو آزمودہ تھے، تجربے کار تھے، جن کے پاس اسلحے تھے، جن کے پاس ساری طاقتیں تھیں، لیکن جو چیز نہیں تھی وہ خدا پر بھروسہ، خدا پر ایمان، آخر کو فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔
اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ آپ غور کریں، لشکروں کی تعداد آپ دیکھیں تو 313 اور 1000، یعنی 1 اور 3 کی نسبت ہے۔ وہ کفار سے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ ہلاک ہونے والوں کی تعداد دیکھیں تو مسلمان شہید ہونے والوں کی تعداد 14 ہے اور مشرکین کے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 ہے۔ یہاں فیصد بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان حالات میں بھی ہم کو کسی بھی شکل و صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی فتح آج تک تاریخ اسلام میں روشن باب کی طرح چمک رہی ہے، اور یہ 17 رمضان کفر پر اسلام کی واضح فتح کی علامت ہے۔ عزیز و دوستو، جب ایمان پختہ ہوتا ہے، رہبر رسول خدا جیسا ہوتا ہے، تو کمزور آدمی بھی بڑی بڑی طاقتوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ یہ مت گھبرائیے کہ امام وقت کیسے آئیں گے۔ امام وقت کی قیادت ہونے تو دیجیے، کس طرح سے وہ کمزور سپاہیوں کے ساتھ بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آتے ہیں۔ یہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، قرآن اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ہم مصائب مقابلے کے نکل پڑے، وسائل سے ہم خوف زدہ نہ ہوں۔ ابھی کووڈ ہے، کیا کرنا ہے، آپ آگے بڑھیے۔ جیسے مسلمان نہتے مسلمان بغیر کسی اسلحے و طاقت کے میدان میں آئے، جیت کے گئے، نہیں کیوں؟ مدد کس نے کی؟ خدا نے مدد کی۔ جو خدا کل زندہ تھا وہی خدا آج بھی زندہ ہے۔ جو کل کفر کے مقابلے پر نہتے مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا وہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہمارے پاس بدریوں جیسا صاحبان وہ جنگ بدر جیسے سپاہیوں کا ولولہ ہونا چاہیے۔ اگر آج یہ ولولہ ہم میں پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا، تو اپنے کمزور ترین طاقت کے باوجود دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے۔ جنگ اس وقت کی ہم سے لڑا گیا، ہم کو چھیڑا گیا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، یقیناً نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی چھیڑے گا تو ہم برداشت کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بات بہت زیادہ ہے، اور خالی ایک بات مجھے اور کہنا ہے کہ کل شب قدر ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، خدا نے دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کل رات اگر ہم سب مل کر کے ایک دل ہو کر خدا سے دعا مانگے، اور صرف ایک دعا مانگے، اپنے امام کے ظہور کی دعا مانگے، ان کے جلدی آنے کی دعا مانگے، تو جتنا ہم زیادہ یہ دعا مانگیں گے اتنی جلد ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، کیونکہ سارے مشکلات غیبت کی بنا پر ہیں، اور ساری مشکلات کا حل ظہور میں پوشیدہ ہے۔ کل کی رات کو غفلت میں نہ گزاریں، عبادت کریں، اور یہ تینوں راتیں عبادت کریں۔ شب قدر تینوں شب قدر ہے، یہ نہیں کہ ہم پہلی رات میں آدھا گھنٹہ اعمال کر کے سو جائیں۔ عزیزو، رات بھر خدا نے دعا کی قبولیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ رات بھر خدا نے، اگر آج کو کسی دروازے سے آپ کو ہر لمحہ سونے کی اشرفیاں مل رہی ہوں، تو کیا آپ ایک مرتبہ جا کے واپس آ کے سو جائیں گے، یا رات بھر جاگتے رہیں گے تاکہ اشرفیاں آپ کو ملتی رہیں، ملتی رہیں کہ اگر ہر گھنٹے میں تو آپ ہر گھنٹے جاگیں گے۔ عزیزو، دنیا کی ساری مصیبتیں
اس شب قدر میں حل ہونے والی ہے، اس شب قدر میں حل ہونے والے ہیں۔ اس شب قدر کو 3 راتوں کو جاگیں، اعمال کریں، گڑ گڑا کر کے دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکاریں، ان کو خدا کو محمد علیہ محمد کا واسطہ دیں۔ جتنا ہماری دعاؤں میں خلوص پیدا ہوگا اتنی یہ بلائیں جلد جلد دور ہو جائیں گی۔ خدا اس بلا کو جلد جلد دور کرے اور ہمارے امام وقت کا ظہور ان راتوں میں مقدر فرمائے، اور ہم اس کے بعد کا جمعہ امام کے ساتھ پڑھ سکیں، اور اب جمعۃ الوداع امام کے ساتھ منائیں، عید بھی امام کے ساتھ منائیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔